بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم سید البشر، ہادی جن و انس، رحمت عالم، نور مجسم، رہنمائے جن و انس، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی دمکتی روشن اور پر ضیاء سیرت مبارکہ پر گفتگو کریں گے۔ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ شہادت الرجال خیر من شہادت الاعمال خیر من شہادت الرجال، کہ لوگوں کی شہادت سے، لوگوں کی گواہی سے جو سیرت کی گواہی ہوتی ہے، کریکٹر کی جو گواہی ہوتی ہے، وہ بہتر ہوتی ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ سیرت عطا فرمائی تھی، وہ کردار عطا فرمایا تھا جس کی گواہی نہ صرف اپنے بلکہ بیگانے بھی آپ کے صادق اور امین ہونے کے شاہد بھی تھے، گواہ بھی تھے اور معترف بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن سیرت سے نوازا تھا۔ آپ خلق عظیم کے وارث تھے، اور قرآن مجید میں جو خلق والی آیتیں ہیں ان کو اگر عملی طور پہ کسی نے پیش کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے نبی معاف کرنا اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کش رہو۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس سے زیادہ جامع الاخلاق آیت کوئی نہیں ہے، اور اس جامع الاخلاق آیت پر اگر کسی شخص نے عمل کر کے دکھایا ہے پورا وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی سیرت مبارکہ یہ تھی کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور دریا دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ طبیعت کے اعتبار سے شجاع اور بہادر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چمڑا جلد مبارک تھی وہ سب سے زیادہ نرم اور ملائم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر اور غریب دونوں کی دعوتوں کو قبول کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے پاس 4 سواریاں تھیں، جو ہے خچر بھی تھا، دراز گوش بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ بھی تھا، اور چاروں میں سے اگر کوئی سواری مل جاتی تو اس پہ بیٹھتے، اگر نہ ملتی تو پیدل چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امراء اور غریب سب کا جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تحفہ دے تو آپ اس کا تحفہ قبول کر لیتے، اگرچہ چھوٹا سا تھوڑا سا کیوں نہ ہو، اور تحفے کے بدلے میں تحفہ بھی دیا کرتے تھے، صدقہ قبول نہیں کرتے تھے اور تحفہ قبول کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو یہ تھا کہ جب آپ سے کوئی بات کرتا تو اس کی بات پوری توجہ سے سنتے، اگر وہ غلط بات کرتا تو اس کو ٹوک دیتے، ورنہ اٹھ کھڑے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 کاموں میں سے جو آسان کام ہوتا اس کو اختیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کرتے تاکہ بچوں کو بھی دین آ جائے، دین کی مشق کرائی جائے، دین کی تدریب کروائی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ بہت زیادہ شفقت اور پیار سے پیش آتے تھے، اور اگر گھر والے کوئی کام کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ کام کاج کیا کرتے تھے، گوشت کاٹ رہے ہیں تو ساتھ شامل ہو کر گوشت کاٹتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب چلتے تھے آگے کی طرف آپ کا دھیان ہوتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صبح اٹھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر کے اٹھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے مہمان کی خود خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جو ہے حبشہ کے کچھ سفیر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت خود فرمائی، اور اگرچہ صحابہ کرام نے کہا ہم کریں گے، آپ نے فرمایا انہوں نے میری امت کے ساتھ احسان کیا تھا، اس احسان کا بدلہ میں خود دینا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے، نہ تم تراک کو نئے کر و فر کو دیکھتے ہیں، ہم تو آدمی کے صفات و سیر کو دیکھتے ہیں، وما توفیقی الا باللہ۔